بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، انہیں کیوں پیدا کیا گیا تھا اور یہ کب رہا کیے جائیں گے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آنے والی مزید نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ یاجوج ماجوج ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہے۔ انہیں سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ یاجوج اور ماجوج دو الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورہ کاف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین پر حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا، تو پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، جہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو پہاڑوں کی دوسری طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، تو پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ کہا، جو میرے رب نے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو، جہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا اور کہا کہ ٹھونکو، جب تک کہ اسے آگ کر دیا، اور کہا میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں، پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی کوئی سراغ کر سکیں گے۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ محدثین مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مارک کے بارے میں سد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کفکفار میں دیوار خضر اور بحریہ اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے، جہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ یاجوج اور ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے قید ہیں، جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور زمین پر فتنہ فساد پھیلائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو وہ دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے۔ انشاءاللہ کہتے ہی اگلے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا، کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا، جہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پر پہنچ جائیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا، اب ہم آسمان والوں پر اپنا قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے،
تو وہ تیر خون آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ روایات کے مطابق یاجوج ماجوج کے آسمان کی طرف پھینکے تیروں پر رب تعالیٰ کی قدرت سے خون آ لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ جب طور پہاڑ پر غذا کی قلت ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 حصے ہیں اور انسان اور جنات ایک حصہ آبادی ہے۔ جہنم میں بھی ہر 10 میں سے 9 کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا۔ ان کی جسمانی ساخت کے لحاظ سے مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایات میں آتا ہے یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہوں گے، بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض طول و عرض دونوں میں 4 ہاتھ، بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے اور دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک بالشت کے ہیں، لمبے ان میں سے وہ ہیں جو 3 بالشت کے ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی 2 قومیں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔